बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यतिहि आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व ज़ुर्रिय्यतिहि इब्राहीम व इसराईल وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اسی اول و آخر وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یا رب تعالیٰ کی تمجید کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بالخصوص صاحب اقتدار اور ان کے ماتحتوں کی حرکت کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چرا لیتے اور یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے اور بیواؤں کے بیل کو گروی کر لیتے، وہ محتاج کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں؟ رب تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزم، ہم حقیقی عرفان کے اس پروگرام میں قصص الانبیاء میں آپ کی محبت اور دل کے گہرائی سے جو آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سوالات بھیجتے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی جو آیت پارہ 16 19واں سورہ مریم اور آیت نمبر ہے 58، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اعزان گرامی قدر، اب ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آج کا آیا ہے۔ جی، تو پہلا سوال ہے کہ نبی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کس کے نسل پاک سے آئے؟ اعظم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ تمام سلسلہ چلا ہے، اور پھر نوح کے جو بیٹے تھے حضرت سیم علیہ السلام، تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رب تعالیٰ نے حضرت نوح کے فرزند اکبر حضرت سیم علیہ السلام، جنہیں مفسرین اور مترجمین نے سام کہا ہے، یعنی نوح کے بڑے فرزند کو سام علیہ السلام، تو ویسے ان کا نام ہے سم، تو ان کو منتخب کیا۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام حضرت سم ہی کے نسل پاک سے مبعوث برسالت اور نبوت ہوئے۔ اور اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت نوح علیہ السلام تک اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کا نسب نامہ قرآن شریف کے مطابق بتائیں کہ کس سے شروع ہوا۔ بہت خوب، بہت عمدہ سوال کیا گیا ہے، اور اس کے جواب ہم پچھلی کئی نشستوں میں دیتے رہے، لیکن ایسا ہے کہ جس بھائی یا بہن نے یا بیٹے بیٹی نے جو سوال کیا ہے تو بڑا عمیق، تو ہم ان کے دل آزاری نہیں کریں گے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ آج کے اس پروگرام میں اس سوال کو مکمل کر لیں آپ کے لیے، تاکہ آئندہ پھر کوئی درمیان میں سوال نہ اٹھائے کہ ہاں کس کے نسل پاک سے آئے۔ اور یہ جو پارہ ہے جس کا سرنامہ کلام میں ہم نے آیت پیش کی، پارہ 16 سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 33، اسی میں ہے کہ کون لوگ تھے وہ۔ اور ہم دوبارہ چلنے دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا شجرہ طیبہ، جسے نسب نامہ کہا جاتا ہے، قرآن شریف کی کتاب میں مقدس ہم دونوں سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ توجہ مقبول کیجیے گا۔ ہم اس سے آپ سے گزارش یہ کریں گے آپ اپنی توجہ
رکھیے، اور ہم جیسے جیسے گفتگو میں آگے چلیں گے انشاءاللہ العظیم کہ آپ کو ضرور اس سے کافی فیض حاصل ہوگا۔ لیکن جس بھائی نے ہے پھر سوال، وہی سوال 2-3 دفعہ آئے کہ لیکن آپ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم قرآن شریف سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے، کیونکہ بلکہ اہل اسلام میں ایک بہت مشہور شخصیت، بہت معروف شخصیت، جن کا نام ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر صاحب، اور ان کی یہ مشہور کتاب ہے قصص الانبیاء جی، اور تالیف ہیں، یہ انہوں نے تالیف کی ہے، اور اس کتاب کی جو تالیف کے معنی یہ ہے کہ جو مختلف جگہ سے، مختلف کتب سے اوراق گردانی کے بعد اس کو یکجا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے، یعنی کمپلیشن، مختلف کتب کے جمع کرنے کو کہتے ہیں تالیف کرنا، اور اگر تحریر یا تصنیف ہے تو پھر وہ ان کے ذاتی ہوتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے، اچھا یہ کتاب جو ہے اس کا جو مترجم ہے، انہیں بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مثلا ایک ہے علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب، اور دوسرے ہیں اس کے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، اور ہم حضرت مولانا ابو طلحہ محمد اصغر صاحب کے ترجمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کل 3 انبیاء کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کہ اچھا انہوں نے حضرت آدم کا ذکر جو ہے صفحہ اسی کتاب کے صفحہ 21 سے 65 تک، اور حضرت شیس کا ذکر ہے 64 سے 66 تک۔ اور ایک چیز آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں کہ پوری کتاب میں، قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل حضرت حوا کے ساتھ چلی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کا نام قرآن شریف میں کسی آیت میں نہیں ہے، ہمیں کم از کم نہیں مل سکا، آپ کو ملے تو ضرور ہمیں اطلاع دیجیے گا تاکہ آپ کو ثواب داران حاصل ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ حضرت شیس جن کا نام ہے یہ بھی نام قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ صفحہ 67 سے 68 تک، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے صفحہ 69 سے صفحہ 100 تک۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں صرف 2 نبی کا ذکر آ رہا ہے، ایک حضرت شیس علیہ السلام، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ اصل میں حضرت شیس علیہ السلام کے نام ہی کو ادریس کہا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، جبکہ شیس الگ ہیں، ادریس الگ ہیں، اور ادریس وہ ہے جس کو حنوک کہتے ہیں کتاب مقدس کے حوالے سے۔ ہم جب آگے گفتگو لے کر چلیں گے تو پھر آپ کی خدمت میں وہ ساری باتیں پیش کرتے رہیں گے۔ تو جن کا ذکر دراصل قرآن شریف میں تمام انبیاء کے اسم مبارکہ کے ساتھ تسلسل سے نہیں ہے، بعض جگہ آپ دیکھیں گے تسلسل نہیں ہے، مختلف ہیں، لیکن ہم اب مختصر اور جامع انداز میں آپ کی خدمت جو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مطالعہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس یعنی توریت مقدس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کی 5ویں رکوع کی 1 سے 32 آیت میں انبیاء کے نام بھی ہیں، ان کے عمر مبارک بھی ہیں، اور ان کے انتقال کب ہوا پوری باتیں درج ہیں۔ لیکن ہم صرف یہاں وہ کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف انبیاء کے نام، کس کے بعد کون سے نبی آئے، عمر نہیں بتا سکتے، اس لیے پچھلی نشست میں پیش کر چکے، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام کا وقت محدود ہے، ہمیں محدود مقصد ساری گفتگو سر انجام دینی ہوتی ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیں کہ حضرت آدم اپنی شریک حیات یعنی حوا علیہ السلام کے پاس گئے تو خلاق علم انہوں نے ایک فرزند نرین عطا کیا، یعنی تیسری فرزند کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے 2 ہوئے، حابیل اور قابل، جسے قرآن نے کہا، اور کتاب مقدس کے مطابق قابل کو جس کو کہتے ہیں قابل، اس کا نام ہے قائن، اور حابل اس کو قرآن میں حابیل کہا گیا ہے۔ تو اب تیسری جو فرزند ارجمن انہیں عطا ہوئی ہے، جب قائن نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہ خود بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور نوت کے علاقے میں آباد ہو جاتا ہے، جہاں باغیدن میں پہلے حضرت آدم السلام رہتے تھے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، اسی کے مشرق جانب نوت کا علاقہ، وہاں جا کر آباد ہو جاتا وہ، اور اس کی نسل میں کوئی بھی ایماندار نہیں آیا، سارے ابلیس کے پیروکار ہوئے، بت پرستی میں زندگی گزاری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت سیت علیہ السلام، جن کو شیس کہا جاتا، قرآن کے مترجم میں ان کو شیس کہا ہے، لیکن ان کا نام ہے سیت، جنہیں اہل اسلام شیس کہتے ہیں، اور حضرت حوا خداوند کے حضور شکر گزارش کی دعا کرتی ہیں کہ رب العالمین سے کہتی ہیں کہ اس نے ہمیں حابل
کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا تھے مجھے دوسرا فرزند عطا کیا یعنی سید۔ اب ہم تسلسل سے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سید علیہ السلام، اور سید کے بعد حضرت انوس، انوس کے بعد ان کے فرزند حضرت قینان، قینان کے بعد ان کے فرزند حضرت مہلل، اور حضرت مہلل کے بعد ان کے فرزند حضرت یادر علیہ السلام، اور حضرت یارد علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت حنوق علیہ السلام۔ یہ حنوق علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے قرآن کے زبان میں۔ اور حضرت حنوق کے فرزند تھے حضرت متوسلح، اور حضرت متوسلح کے فرزند تھے حضرت لمک، اور حضرت لمک کے فرزند تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہم شروع میں کر چکے، ہم صرف سوال کے مطابق اس جواب کو دینے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ کتاب مقدس میں حضرت آدم علیہ السلام سے تا حضرت نوح علیہ السلام تک یہ 10 انبیاء مرسلین ہیں، اور ان کی اسماء مبارکہ قرآن شریف میں صرف 2 کے نام آتے ہیں، اور وہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے علاوہ 7 انبیاء کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اگر آپ کو مل جائے تو ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو ثواب دارن حاصل ہو۔ اور آپ پھر غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی، یعنی انبیاء علیہ السلام نسل، ان کی 3 اولادیں تھیں جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ کشتی میں 8 آدمی سوار ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور ایک ان کے زوجہ اور ان کے 3 فرزند، سم، حام، یافذ، یافت ہے یا الف فا عطا، فے عطا۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ تینوں نام بھی قرآن شریف میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے، جن سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی، انبیاء اسلام کے جو جس نسل پاک سے انبیاء اسلام مبعوث برسالت نبوت ہوئے۔ لیکن ان 3 نام میں سے 2 نام مفسرین اور مترجمین نے کہیں بریکٹ میں یا آگے چل کر تحریر کیا ہے اپنے، وہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سم کو سام، حضرت یافت کو یافذ، تے کی جگہ سا لکھ دیا گیا ہے، اور یہی مشہور ہے اور یہی لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اور غور طلب بات کہ تینوں اس میں بھی قرآن شریف کی کسی آیت میں نہیں مل سکا۔ اگر آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم شکر گزار بھی ہوں گے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ اب آئیے دوبارہ، یعنی کہ ہم آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے نوح تک اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے انبیاء نام قرآن شریف کے مطابق بتائیں کہ کس سے شروع ہوا۔ اب یہاں تک ہم پیش کر چکے حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند تک، لیکن اور اب پھر آپ غور کریں کہ نوح کے 3 فرزند کا بھی ذکر کیا ہے، اور آخری اس سوال کا آخری جزئی حصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے نسب نامہ قرآن شریف کے مطابق بتائیں کس سے شروع ہوا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں یعنی حضرت سم بن نوح بن کا نسب نامہ، یہ شجر طیبہ آپ سامعین کے لیے ایک تحفہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اب یقین جانی کہ میری تقریباً 42 سالہ زندگی جو گزری تحقیق میں، یا ہم تلاش کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، محنت کا نتیجہ ہے، کیونکہ بچپن ہی سے ہم یہی سنتی آئے، پڑھتی آئے، لکھتی آئے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، کہ تعداد بتاتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن مشکل سے 20-25 انبیاء کے نام ملتے تھے۔ لیکن قصص الانبیاء میں ہمیں کوئی 33 انبیاء کے نام ملے، جن میں ایک انبیاء تو نہیں ہیں، وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہیں، اور 5 نام 6 نام ایسے جب ہم آگے چلیں گے تو ہم آپ بتائیں گے یہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ آئیے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے حضرت نوح علیہ السلام، اور چوتھے حضرت ہود علیہ السلام، اور 5ویں حضرت صالح، اور 6ٹھے حضرت ابراہیم، 7ویں حضرت اسماعیل، 8ویں نوح لوط علیہ السلام، اور 9ویں حضرت شعیب علیہ السلام، 10ویں نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور 11ویں نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور 12ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام، اور 13ویں نمبر پر حضرت ایوب علیہ السلام، اور 14ویں نمبر پر حضرت ذوالکفل علیہ السلام، اور 16ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 17ویں نمبر پر حضرت ہارون علیہ السلام، 18ویں نمبر پر حضرت یوشع، اور 19ویں نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام، اور 20ویں نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام، اور 21ویں نمبر حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حزقیل، اور 22ویں نمبر حضرت یسعیاہ علیہ السلام، اور 23ویں نمبر حضرت شموئیل علیہ السلام۔ یہ شموئیل کا بھی جو ذکر ہے اس میں قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن قصص الانبیاء میں ہے۔ اور 24ویں میں حضرت طالوت علیہ السلام، جبکہ طالوت بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ اور 25ویں نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام، اور 26ویں نمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 27ویں میں حضرت شیع بن امسیہ۔ ان کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو، جبکہ ان کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے۔ ان کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن یہ حضرت یسعیاہ علیہ السلام کو شین عین یہ الف، اور یسعیاہ کو شیعہ کیا گیا ہے۔ اور 28ویں حضرت ارمیان بن حلقیہ علیہ السلام،
یہ بھی ان کا بھی نام قرآن شریف میں نہیں ہے. اور 29 میں حضرت دانیہ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر قرآن شریف میں نہیں، ہمیں نہیں ملا. اگر آپ کو مل جائے تو ضرور کسی نہ کسی آیت میں ہوگی، تو آپ ہمیں ضرور ان کا تذکرہ ہمیں اطلاع دیجیے گا. شکریہ. اور 30 میں حضرت عزیر علیہ السلام، 31 میں زکریا اور یحییٰ، اور 32 میں مریم، اور 33 میں حضرت عیسیٰ، اور 34 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کتاب قصص الانبیاء کے سے ہم نے جو اخذ کیا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے 6 نام جو انہوں نے بتایا ہے، 34 نام، 6 نام میں یوشع، شمیول، حزقیل، یشع ابن امسیہ، اور ارمیان بن حلقیہ، اور دانیال، یہ نام تالمود سے لیے گئے ہیں یا پھر کتاب مقدس سے لیے گئے، کیونکہ یہ نام جب قرآن شریف میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ ایک سوال ہے. اور ضرور ہے کہ آپ علماء حضرات یا مفسرین حضرات ہمیں مطمئن کر سکیں کہ یہ نام آپ نے کہاں سے لیا. جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ کتاب تبدیل ہو گئی، رد بدل ہو گئی، تو پھر آپ نے اس کتاب سے کیسے لے لیا؟ آپ کے قرآن شریف میں کہیں نہیں ملا یہ نام ہے. اب آئی چلتے ہیں اتفاق سے. اب جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی قرآن شریف میں نہیں ہے، چونکہ سوال ہم سے یہ کیا گیا کہ آپ قرآن شریف کے مطابق بتائیں کہ شجرہ طیبہ یا نسب نامہ حضرت نوح کے بعد کس نبی سے چلا. اب آئیے دیکھتے ہیں. اس طرح شجرہ طیبہ یا قرآن شریف میں یا نہ ہی احادیث مبارکہ میں، تو پھر راویان نے کہاں سے حاصل کی؟ اور نہ ہی یہودی روایت کتاب تالمود میں ہے. تو پھر یہ نام جو صاحب قصص الانبیاء نے تحریر کی کس کتب معتبر سے؟ چونکہ جہاں سے لیں گے وہ معتبر کتب تو ضرور ہوگی نا. تو اب آئیے، کیا کبھی آپ نے غور کیا یہ اسم مبارکہ قرآن شریف میں ہے ہی نہیں تو آخر کسی نہ کسی کتاب سے ضرور لی گئی ہوگی؟ جی، یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں، لیکن جواب یہ ہے کہ میں پچھلی کئی نشستوں میں ان سب سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اب آئیے، اب آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات درست ہے تو پھر ہمیں کیسے معلوم؟ یہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں جب پہلی شریعت عطا کی تھی تو وہ کتاب توریت مقدس جو عطا ہوئی، اس کا پہلا سورہ پیدائش، اس کی 11ویں رکوع کی 10 سے 26 آیت پر مشتمل ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور اب ہم دوبارہ آپ کو سوال کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت جو انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے، ان کا نسب نامہ قرآن شریف کے مطابق بتائیں کس سے شروع ہوا. میں بار بار وہی سوال اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن اور کتاب مقدس دونوں سے لیا ہے. ہمیں تسلسل کتاب مقدس میں ہے، اور آپ یہ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر کتاب مقدس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنا مکمل پتہ بھیجیے گا، ہم فی سبیل اللہ آپ کو یہ کتاب آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے. جی، پہلے ہم ذرا پیچھے کی جانب جائیں گے، اسی توریت مقدس کے 5ویں رکوع کی 1 سے 32 آیت کی، جس کا بالکل خلاصہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، تاکہ نئے سامعین جو آئے ہوئے ہیں انہیں بھی علم و عرفان میں اضافہ ہو جائے. آمین. تو عزیزان محترم، مجھے معاف کیجیے گا کہ ہم قرآن شریف سے حضرت نوح کے بعد کے انبیاء کس نسل سے آئے ہیں وہ پیش کرنے سے قاصر ہیں. اگر تسلسل آپ کے پاس تسلسل ہے تو آپ ہمیں پیش کر دیجیے گا. یہ آسی آپ کا شکر احسان عظیم ہوگا اس آسی پر. حضرت نوح کے بعد انبیاء کا نسب نامیہ توریت مقدس اور اس کے 5ویں رکوع کی 1 سے 32 آیت میں ہے کہ سم بن نوح بن لمک بن متوسلہ بن حنوک بن یارد بن محلل اور بن کینان بن انوس بن سید بن آدم. یہ ہیں وہ پچھلے. اب سم کے بعد چلیں گے، یعنی آپ یہاں تک تو ہے کہ حضرت آدم سے سم تک کا شجر طیبہ، اور پھر حضرت سم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا شجر طیبہ یا نسب نامہ کچھ یوں ہے. یہ بھی پیدائش کا جو سورہ ہے کتاب توریت مقدس کا، اس کی 11ویں رکوع کی 10 سے 26 آیت پر مشتمل ہے. 10ویں آیت میں کہ یہ حضرت سم علیہ السلام کا نسب نامہ، جب حضرت سم علیہ السلام 100 برس کے تھے، یعنی کہ جب وہ طوفان، یعنی جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے، اور طوفان نوح کے 2 برس کے بعد خدا نے انہیں ایک فرزند ارجمن عطا کیا جس کا نام ارفکسد تھا. اور ارفکسد کے ولادت کے بعد کے سعادت کے بعد حضرت سم 500 برس حیات رہے، اور ان سے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور جب حضرت ارفکسد 35 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام تھا صلاح.
اور جب صلح کی ولادت کے بعد سعادت کے بعد حضرت ارفخشد 403 برس اور حیات رہے، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ اور حضرت صلح جب 30 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا۔ ہوئے تو بہت سارے، لیکن جسے نبوت ملی، جسے رسالت ملی، ان کا ذکر ہے، جس کا نام حضرت صلح جب 30 برس کے ہوئے تو خدا نے ان جو فرزند عطا کیا تو اس کا نام انہوں نے عبر رکھا۔ اور حضرت عبر کی ولادت کے بعد حضرت صلح 403 برس تک اور حیات رہے۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت عبر 34 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور اس کا نام انہوں نے صلح رکھا۔ عزیزان محترم، جب حضرت صلح علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا اور جس کا نام انہوں نے عبر رکھا۔ یہ جو عبرانی زبان ہے انہی سے چلی ہے، عبر سے ہی عبرانی زبان تھے تو پہلے سے بول رہے تھے، لیکن ان کے نام سے پھر منسوب ہو گئی۔ اور حضرت عبر کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت صلح 403 برس اور حیات رہے اور ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت عبر 34 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا اور جس کا نام انہوں نے فلج رکھا۔ اور جب فلج کی ولادت کے بعد حضرت عبر 430 برس اور حیات رہے اور ان سے بھی بہت سارے بیٹی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن جب حضرت فلج 30 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام انہوں نے رعو رکھا، رے عین واو رعو۔ اور حضرت رعو کی ولادت کے بعد حضرت فلج 209 برس تک اور حیات رہے اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن جب حضرت رعو 32 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے سروج رکھا۔ اور حضرت سروج کی ولادت کے باسعادت کے بعد حضرت رعو 207 برس اور حیات رہے اور ان سے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت سروج 30 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام نحور رکھا۔ اور جناب نحور کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت سروج 200 برس اور حیات رہے اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن جب حضرت نحور، انہیں ناہور بھی بعض کہتے ہیں، 29 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں بھی ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے طاہرہ رکھا، تے الف رے ہا، بعض لوگ ان کو تارخ پڑھتے ہیں۔ اور طاہرہ کی ولادت کے بعد حضرت نحور 119 برس تک اور حیات رہے اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عزیزان محترم، جب ہم غور کرتے ہیں کہ طاہرہ جب 70 برس کے ہوئے تو خدا نے انہیں 3 فرزند عطا کیا، ایک کا نام ابرام، دوسرا نحور اور تیسرا حاران۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں طاہرہ یہ کون ہستی تھی؟ یہ تارخ، بعض لوگ اس کو اسلامی اس میں نام میں ان کا نام تارخ رکھا گیا، تے الف رے خے، جبکہ عبرانی زبان میں ان کا نام طارہ، تے الف رے ہا۔ اور طارہ کا نبسامہ یہ ہے کہ طارہ سے ابراہم اور حنور اور حاران پیدا ہوئے، اور حاران سے لوط پیدا ہوا، اور حاران اپنے باپ طارہ کے آگے اپنی زاد بوم میں یعنی کسدیوں میں کے اور میں مرا، یعنی وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور ابراہم اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ہم اس کی تفصیل بعد میں چلیں گے، صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہم اور نحور نے جب اپنا بیاہ کر لیا، اور ابراہم کی بیوی کا نام سارہ اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو حاران کی بیٹی تھی، وہی ملکہ کا باپ اسکہ کے باپ تھا، اور ساری بانج تھی، اس کے کوئی بچہ نہ تھا۔ اور تارہ اپنے بیٹے ابراہم کو، اپنے پوتے لوط کو، اور جو حاران کا بیٹا تھا، لوط کا بیٹا تھا حاران، اس کو لیا، اور اپنے بہو ساری کو اور اس کے بیٹے ابراہم کی بیوی کو اور لیا، اور سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوا اور کینان کے ملک میں جائیں، اور وہ حاران تک آئے، وہیں رہنے لگے۔ تارہ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے حاران میں وفات پائی۔ یہ ہے مختصر۔ عزیزان محترم، اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم جب اگلی نشست میں آئیں گے تو اس وقت طاہرہ کون ہے اس کے متعلق پوری سوالات بلکہ پوری بات بتائیں گے۔ طاہرہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو قرآن میں کہا جاتا ہے، قرآن کے میں ابرام کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم ان کے بارے میں بھی بتائیں گے تھوڑا سا، لیکن ہم بتائیں گے طاہرہ کون تھا۔ تو اگلی نشست میں
طاہرہ کون تھے اور ان کا نسب نامہ شجرہ کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح ایک نبی کی جان بچائی، اور اس نبی سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال ضرور دیکھیے گا، اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ابھرے آپ ضرور ہمیں لکھیے گا۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام پہ ہے، دامن میں گنجائش بہت کم ہے، لیکن اسکرین پر جو اس کے بعد آپ ایڈریس دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کو سہولت ہو، آپ ہمیں ای میل ہو، اسکائپ کے ذریعہ ہو، یا ویب سائٹ ہو، ایس ایم ایس ہو، وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، جب آپ سوال لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں مکمل پتہ لکھ کر کتاب مقدس بھی ہم سے طلب کر سکتے ہیں، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔